والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں، دوستو، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، درس حدیث پاک اور درس فقہ میں آج ہم انشاءاللہ تعالی کتاب تنبیہ الغافلین سے ایک نئے موضوع پر آیات و حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی فقہی مسائل میں بھی ایک نئے عنوان پر آپ کو کچھ باتیں بیان کریں گے. کتاب تنبیہ الغافلین، جیسا کہ بارہا ذکر کیا گیا، حضرت نصر بن محمد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، جس میں حضرت نے مختلف موضوعات پر آیات، احادیث اور بزرگوں کے اقوال اور واقعات وغیرہ کو بڑی خوبی کے ساتھ جمع فرمایا ہے. یہ کتاب بازار میں بھی دستیاب ہے، تنبیہ الغافلین. یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے اور اس کا مطالعہ گھروں میں ہونا چاہیے کہ دینیات کے ایسے موضوعات جو بہت کم کتابوں میں میسر ہیں، حضرت نے اس میں بیان فرمائے ہیں. تو آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے والد پر اولاد کے حقوق. اس سے قبل اولاد پر والدین کے حقوق بیان ہوئے تھے، اور آج سے انشاءاللہ والد پر اولاد کے حقوق بیان کیے جائیں گے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو اس سے محروم ہیں ان کے دل سے پوچھو آپ کہ کیسی کمی کا احساس ان کو اولاد کے نہ ہونے پر ہوتا ہے، اور جن کو میسر ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. بعض تو وہ ہیں جو اولاد دیے گئے ہیں لیکن اولاد کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ بہت زیادہ اپنی اولادوں سے محبت کر کے ان کو بگاڑ دیتے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے جہاں اولاد کو نعمت ماننا چاہیے، تو وہیں اللہ کی امانت بھی اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، قو کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے. خود کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو ہم ہو یا ہمارے گھر والے ہو، جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ صحیح عقیدہ اور نیک کاموں سے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود صحیح العقیدہ بنیں اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح العقیدہ بنائیں، اور ویسے ہی نیک راستے پر چلیں اور ان کو بھی نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو حساب دینا ہے. تو کیونکہ امانت ہے، تو اور امانت کا حساب ہوتا ہے. تو آئیے والد پر اولاد کے حقوق کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو اس میں جاننا چاہیے کہ یہ صرف والد پر اولاد کے حقوق نہیں ہے، بلکہ والدین پر ہے، یعنی ماں باپ. اب والد کا نام اس واسطے لیے یہاں، چونکہ والد اور والدہ میں والد کا مرتبہ بلند ہے، اس واسطے ان کا نام لیا، ورنہ تو ماں اور باپ دونوں پر ہے اولاد کے حقوق. اور ماں کا تو بڑا اہم رول ہے، میں کہوں گا، بچوں کی زندگی میں. ان کے عقیدے کے حوالے سے، ان کی فکر کے حوالے سے، ان کی سوچ کے حوالے سے ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد پر. ماں اچھی فکر کی ہو، ماں اچھی سوچ کی ہو، اچھے عقیدے کی ہو، تو اولاد بھی اسی کے جو ہے اثر کو قبول کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلتی ہے. باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن ماں کا زیادہ ہوتا ہے، کہوں گا، اس واسطے کہ ماں کے تحت اولاد زیادہ رہتی ہے، بچے ہو یا بچیاں. اور خاص طور پہ بچیوں پر تو بالکل آپ یہ سمجھ لیں، وہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا، اماں کے منہ میں سے ٹپکے، باپ کے منہ میں سے ٹپکے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل ویسی چیز. تو ایسے ہی بچیاں اکثر جو ہوتی ہیں وہ ماؤں کے طریقے پر ہی ہوتی ہیں، ان کے زیر سایہ پلتی ہے، ان کا رنگ، ان کی طبیعت قبول کرتی ہیں. تو اس واسطے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے، اور ان کو بنانا ہم پر فرض ہے، کوشش کرنا فرض ہے. اب نیک بننا نہیں بننا ان کی قسمت ہے، لیکن ہماری طرف سے غفلت اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تو مائیں اگر نیک ہے تو آپ یقین جانیں بچیاں بھی نیک رہتی، باپ نیک ہے تو بچے بھی نیک رہتے. اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہے مگر اولاد بری صحبتوں کی وجہ سے یا جو ہے کوئی اور اسباب بھی ہے اس کی وجہ سے بھٹک جائے تو بھٹک جائے. ورنہ اگر ہم اچھا ماحول، دیندارانہ ماحول ان کو دیں، ان کی تربیت پر نظر کریں، اور تربیت بھی ایک فن ہے. کئی لوگ ہیں تربیت کے نام کے اوپر اتنی سختی کر دیتے بچوں پہ کہ وہ بالکل جو ہے دل برداشتہ ہو کر کے ضد میں آ جاتے. اور کئی ایسے ہیں کہ وہ بالکل توجہ نہیں دیتے تربیت کے لیے، لاڑ پیار کی وجہ سے بچوں کو بگاڑ دیتے. تو یہ دونوں باتیں مناسب نہیں ہیں، افراط اور تفریط ہے. اور اعتدال کیا ہے؟ محبت دل میں رہے. وہ بڑے لوگ بولے نا کہ سونے کا نوالا کھلانا، دشمن کی نگاہ دیکھنا.
یہ جو مثل ہے بڑی بہترین مثل ہے. یعنی محبت میں ایسا نہ ہو کہ اظہار کرنے میں ہجلے اور نرمی ایسی ہو کہ وہ بچہ پہن لے. کئی ماں باپ ہیں ان کی ہر خواہش کو پوری کر دیتے, وہ جو ضد کرتے ان کو دلا دیتے, یا پھر اپنی مصیبت ٹالنے کے واسطے آج کے دور میں دیکھنے میں آ رہا بچوں کو کھانے پینے کی ایسی چیزیں جو صحت کو خراب کرنے والی ہیں, عادت کو بگاڑنے والی ہیں, بار بار ان کی بات سننے سے ان کی عادت بگڑ جاتی ہے. بچوں کو جہاں ان کی کوئی خواہش پر کبھی کبھار کوئی چیز دلانا چاہیے تو وہیں ان کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے. اس وجہ سے نیکم کو ان سے محبت نہیں, اس وجہ سے کہ ان کو ہر بات ماننے سے اپنی بات منوانے کی عادت ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ بگڑ جاتے ہیں. اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق تھا اور ہمارے ساتھ تلفی ہو رہی ہے, ہم جو مانگے ہم کو ملنا چاہیے تھا یہ نہیں دے رہے ہیں, اور مثال دیتے ہیں ان کے باپ ایسے ہے, ان کی ماں ایسے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. تو تربیت میں سب سے پہلے کیا ہے, ذہن سازی ہوتی ہے. ذہن سازی یعنی بچوں جیسا آپ فون لے کے آتے نا, نیا فون لائے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے اندر فون نمبراں ڈال لیتے, اپنے فوٹویں ڈال لیتے, نئے نئے اپلیکیشنیں ڈال لیتے جس کی ضرورت ہے اپنے کو. اس کے بعد فون آپ کے مطابق کام کرتا, جیسا قسم کا ڈاٹا ڈالیں گے آپ اس کے اندر, جو قسم کے معلومات اس کو دیں گے, آپریٹنگ سسٹم کو جیسے آپ سمجھ فراہم کریں گے ویسا کام کرتا ہے. تو ایسے ہی بچوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. بچپن سے اگر ان کو اچھی فکر دی جائے, اچھی سوچ دی جائے, اچھے خیالات ان کے بنائے جائیں تو نتیجتاً وہ نیک بنتے ہیں. ہم نیک بنو بلکہ خالی بولنے سے نہیں بنتے, ان کو فکر دینا اور وہ راستے پہ بھی لگانا, ان کو نیکی کے راستے پر لگانا, یہ ہمارا ذمہ ہے, ہمارا فریضہ ہے. ہم اگر نیک ہیں تو یہ آپ سمجھ لو یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے, ان کا احسان ہے ہم پہ. وہ اگر سختی نہیں کرتے یا ہم کو عقیدے کے بارے میں جو عقیدے پہ ہم ہیں وہ عقیدہ نہ سکھلاتے تو نہیں معلوم آج ہم کہاں بیٹھے رہتے اور کس کام میں لگے رہتے. تو دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنا ماں باپ کا فرض ہے. کیونکہ اولاد کو جتنا محبت یعنی اولاد سے جتنی محبت ماں باپ کو رہتی کوئی دوسرے رشتے کو نہیں ہو سکتی نا. تو اس واسطے ذمہ داری اللہ رسول ماں باپ پہ ہی رکھیں. ایک اٹیچمنٹ رہتا ہے, ایک جذباتی تعلق رہتا ہے اولاد سے اپنے. تو آئیے یہ اولاد یعنی اولاد کے حقوق جو والدین پر, اس میں پہلا ذیلی موضوع ہے والدین پر اولاد کے حقوق. دیکھو والدین آ گئے یہاں پہ, مین عنوان کیا تھا والد پر, یہاں والدین پر اولاد کے حقوق. حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین پر اولاد کے 3 حقوق ہیں. اچھا, اب اس میں ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ اکثریت ماں باپ کی ایسا سمجھتی کہ بھائی بچوں کے اوپر فرض رہتا ماں باپ کی اطاعت فرما برداری اور ان کے حقوق ادا کرنا. بچوں کے کیا حقوق رہیں گے ہمارے پر, ہمارے کیا کرنا ہے بچوں کے بارے میں, ایسا سوچتے. یہ بھی غلط ہے. جیسا آپ کے حقوق آپ کی اولاد پر ہیں بالکل ویسے ہی ان کے حقوق بھی آپ پر ہیں. کیونکہ کوئی بھی تعلق ایک طرفہ حقوق کا نہیں ہے ہمارے دین میں, ہر ایک تعلق 2 طرفہ حقوق کا ہے. مرشد کے حقوق مرید پر, مرید کے حقوق مرشد پر بھی ہیں. کیونکہ کئی ایسے مرشدین ہیں, وہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, واقعی میں مرشد ہے نہیں ہے, وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. انہوں یہ سمجھتے کہ بس مرید بولے تو ہم جیسا بولے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تربیت کے حوالے سے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بھی حقوق ہیں. کیا ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا احترام وہ کرے, آپ کی عزت کرے, آپ کی خدمت کرے, آپ ویسے ہی اس کی تربیت کریں, شفقت کی ویسی نگاہ سے اس کو دیکھیں. اصلاح کا اس کو آپ جو ہے اپنے لیے سامان سمجھیں اس کی اصلاح کا, نہ کہ اپنی اصلاح کا یعنی اپنے فائدے کا. تو بتانا چاہ رہا ہوں ہر تعلق میں 2 طرفہ حقوق ہے. جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہے تو اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہے. شوہر کا حق بیوی پر ہے. کئی شوہر ہیں ایسے سمجھتے ہیں بیوی کا کیا رہتا, ہم جیسا بولے رہنا, ایسا نہیں رہتا. آپ کو پتہ کرنا چاہیے اس کے حقوق کیا ہیں, آپ جاننا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. تو بیوی کا حق بھی رہتا شوہر کا حق بھی رہتا بیوی پہ. تو ہر تعلقات کے حقوق ہے. یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے بھی میرے بھائی حقوق ہے. آپ پیسے دے کے چپل لائے تو اپن کیا سمجھتے ہیں میرے پیسے میری چپل, میں جو چاہے کرتا ہوں. ایسا نہیں رہتا. یقیناً آپ اس کو پہن سکتے ہیں مگر چپل کو چپل ہی سمجھ کے پہنو. آپ سر پہن رکھ لو اور سر کی اختلافی ہوں گی. اور ایسے ہی اس کو پہن کے بھرپور پہن کے جب وہ خراب ہو جائے تو اس کو دوبارہ پہننے کے لیے اگر صحیح کر سکتے ہو تو کرو, وہ حق ہے اس کا. کئی لوگ نہیں جانتے, ہر چیز کا حق ہے. تو بہرحال والدین پر اولاد کے 3 حقوق ہیں. یعنی صرف 3 ہے نہیں فرمانے سرکار, اس وقت 3 بیان کرے اور بھی دیگر موقعوں پر حضور بیان فرمائے. پہلا حق کیا ہے, جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھیں. دوسرے, جب عقلمند یعنی صاحب سمجھ ہو جائیں تو انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیں. تیسرے, جب شادی کی عمر کو پہنچے تو ان کی شادی کریں. آپ یقین جانیں عوامی زندگی کے تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 3 حقوق میجارٹی طلب کر رہی ہے آج کل. ماں باپ کی میجارٹی یہ 3 حقوق طلب کر رہی ہے. میرا تجربہ ہے, بتا رہا ہوں. پہلا حق کیا بتایا سرکار, وہ پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھیں. اب اچھا نام کس کو بولیں گے, اچھا نام اچھے لوگوں کے نام کو بولیں گے. ہاں, آج کل نام اچھے رکھنے کا تو شوق ہے لیکن اچھا نام نہ رکھ رہے ہیں. خاص طور پہ عورتیں انٹرنیٹوں پہ نکال لینا دیکھ کے کچھ بھی نامہ, اور وہ بھی ایسے نام انٹرنیٹ پہ سے نام نکال کے رکھنا غلط نہیں ہے. اچھے لوگوں کا نام نکال کے رکھو. اچھا نام رکھنے کے چکر میں یونیک نامہ ڈھونڈ رہے ہیں. یونیک بولے تو کسی اور کا نہیں رہنا, ہمارے بچے کا ایسا نام ہے, سنے تو وہی پوچھنا ارے کہاں سے لائے نام. یہ اچھے لوگوں کے نام کیوں رکھنا ہے, ان کے نام کی تاثیر پیدا ہونا پڑتی ہے اللہ والوں کے نام رکھنے سے. اور ناموں میں حدیث پاک میں آیا بہترین نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. تو مطلب کیا ہے, اللہ کی طرف نسبت دیے ہوئے نام سب سے بہترین نام. عبداللہ اور عبد الرحمن تو ہے ہی, اس کے علاوہ عبد الرزاق, عبد الخالق, عبد المالک, اللہ سے جس چیز کی نسبت, بندگی کی نسبت کے ساتھ جو نام. اس کے بعد حضور فرمائے انبیاء کے نام. یعنی انبیاء میں سب سے افضل
انبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ناموں پہ بھی کوئی نام رکھے تو بہت بابرکت ہے. پہلے لوگ بہت رکھتے تھے نا, مصطفیٰ اور جو ہے مجتبیٰ اور بھی کئی جو نام سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں, مبشر, بشیر, ایسے نام رکھتے تھے. اب آپ دیکھ لو بچوں کے کیا نام ہے, ایک 10 سال کے بعد میں آپ کو مذہبی نامہ بہت کم سنائی دیں گے, جیسا کہ طریقت کے نامہ کم سنائی دے رہے ہیں آج کل. طریقت بولے تو بزرگان دین کے ناموں پہ رکھتے تھے پہلے, خواجہ, غوث, جہانگیر. اب کہاں دکھ رہے ہیں آپ کو نامہ؟ اگر آپ دیو غلطی سے کسی کو تو پہلا جملہ کہتے ہیں پرانے نام آئے کہتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا پرانے نام نئے نام؟ نام تو نام ہے, پرانے نئے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اسلام جو ہے پرانا ہوگا تو کیا نیا اسلام لے کے آئیں گے کیا؟ اسلام تو قیامت تک کے واسطے ہے. تو ایسے ہی نیک لوگوں کے نام بھی وہی رہیں گے جو نیک لوگ گزر گئے. اب نئے کوئی نیک لوگ نئے نام کے ساتھ آئیں گے تو ہم ان کو نیک سمجھ کے ان کے نام رکھیں گے کیا؟ بہرحال بہت بڑا رونا ہے یہ بھی ایک. اور نام رکھنے سے کیا ہوتا؟ آدمی کی سوچ معلوم ہوتی. ہماری سوچ کیا طرف جاری؟ دیندار لوگوں سے عقیدت و محبت کی سوچ ختم ہو گئی. اب سوچ ہماری دنیا داری کی طرف جاری. اس واسطے ایسے نام جس میں تعریف ہو ہماری, ایسے نام جس میں کہا جائے کہ بچے کا نام جیسا ہے دوسروں کا کس کا بھی نہیں ہے, دیکھو واہ کیا نام ہے, تو دین بیزاری معلوم ہو رہی اس سے. ہمارے ناموں سے, ہمارے کاموں سے دین سے تعلق معلوم ہونا. تو اس واسطے دیندار لوگوں کے نام رکھنا. دوسرے حضور کیا فرمایا, جب عقل مند ہو یعنی صاحب سمجھ ہو جائے تو اپنی اولاد کو کتاب اللہ کی تعلیم دے. اب کتاب اللہ کیوں فرمایا سرکار؟ پورا دین کتاب اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. کتاب اللہ کی تشریح احادیث ہے, احادیث اور کتاب اللہ کی سمجھ فقہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم دے, دیندار بنائے اس کو, اس کی سوچ فکر دیندارانہ بنائے. اور یقین جانے بخدا میں یہ بات کہہ رہا ہوں, دینی فکر اس بندے میں آ ہی نہیں سکتی جس کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو. خصمیہ یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو. دینداری کیا ہے؟ آخرت کا خیال کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, دنیا میں جو کچھ کرے اللہ کے پاس جواب دینا ہے. تو اس میں اللہ کو ماننے کا عقیدہ بھی آ گیا, رسول کو ماننے کا عقیدہ بھی آٹومیٹک آ گیا, اور اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ایک حقیقت ہے, اٹل حقیقت ہے, اس کا عقیدہ بھی آ گیا. اور جب تک یہ عقیدہ نہ پیدا ہو بندے کے اندر, تو ذمہ دار نہیں بن سکتا, انہیں سنجیدہ نہیں بن سکتا, پکا دنیا دار رہتا, چاہے انہیں نمازاں پڑھ لے, روزے رکھ لے, بظاہر مذہبی کامہ کر لے. اصل کیا ہے, نماز بھی پڑھیں تو وہ قبول ہوتی کہ نہیں کی, نیک کام بھی کرے تو اللہ کے پاس گئے تو انہیں قبول کرتا کہ نہیں کی. یہ اصل بات دل میں رہنا ہمیشہ, وہ فکر بچوں میں پیدا کرنا. میں یہ بات زور دے کے اس واسطے بول رہا ہوں, دور حاضر میں دیکھنے میں آ رہا, اکثر ماں باپ بچوں کو ٹھیٹ دنیا دار بنا رہے ہیں. خوب پیسہ کمانا ہے تمہارے کو, خوب پیسے جمانا ہے, اچھے گھراں بنانا ہے. بھائی یہ منع نہیں ہے ہمارے دین میں جائز طریقے سے, تمہارے یہ اس کے واسطے پیدا نہیں ہوئے ہم. یہ سفر کا سامان نہیں ہے, منزل نہیں ہے, منزل ہے آخرت. یعنی یہ سب کام آپ کے آخرت کو خراب کرنے والے نہ رہنا. آپ مال کماؤ, عزت کماؤ, شہرت کماؤ, مال کے واسطے مال مت کماؤ, مال آخرت کے واسطے کماؤ کہ اس پیسے سے میں ذمہ داریاں پورے کروں, دین کی کوئی خدمت کروں, آخرت کو سنواروں. عزت کماؤ تاکہ اس عزت کے ذریعے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکوں, میری بات مانی جائے تو میں اچھی بات کی طرف دعوت دوں لوگوں کو, یہ مقصد کے ساتھ ہونا. تو فکر بچوں کو آخرت کی دینا. دیکھو بیٹے یہ سب پیسے رہنے والے نہیں ہیں, دیکھو بیٹے یہ گھر رہنے والا نہیں ہے, ہم کو سب چھوڑ کے جانا ہے, اصل ہماری آخرت ہے. یہ سوچ بچوں میں بھی پیدا کرنا, بچوں میں. تو اس سے کیا ہوتا, مشکل حالت میں بھی انسان صبر کے ساتھ گزار لیتا. یہ نئے ہونے سے کیا ہو جا رہا, کئی بچیاں ہیں ذری تکلیف ہوئی سسرالوں میں چھوڑ دے کے آ جا رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں؟ صبر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں کیا چاہ رہے ہیں, دنیا میں سب ملنا, ہمارے کو نہیں ملا تو ہم نہیں رہتے اس کے ساتھ. اچھے برے وقت دونوں آتے زندگی میں, دونوں کو سنبھالنے کی انسان میں صلاحیت رہنا. وہ کیسا پیدا ہوتی؟ آخرت پر ایمان رکھنے سے, کہ یہاں اگر ہم مشقت ساری عمر کی اٹھا لیں گے انشاءاللہ ہمارا آخرت اچھی ہو جائیں گی, وہاں پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ایسی سوچ کہاں دے رہے ہیں آپ؟ دیکھو کوئی مسئلے مسائل آئے تو کسی کو بولے تو بھی بول رہے ہیں میرا کیا ہے, مصعب چھوڑیے, وہ بات کی بات ہے. کہتے پہلی بات ہے وہ بات کی بات نہیں ہے, پہلی بات وہ ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی چیز میں دیکھنا کہ کیا اثر پڑ رہا. تو بہرحال ان کو دین کی تعلیم دینا. تیسرے, جب شادی کی عمر کو پہنچے تو ان کی شادی کر دیں. شادی کی عمر کیا ہے, ایک بہت بڑا سوال یہ ہے. اب ہمارے پاس کیا کرے, شادی کی عمر کو کئی لوگوں نے تعلیم سے جوڑ دیے. اتنا پڑھ لیا بعد میں شادی کی عمر ہوتی. ایسا ہے کہ حدیث میں یا اسلامی تعلیمات میں کہ کوئی کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ یا علماء, بزرگان دین یا دنیا کے کوئی سمجھدار لوگ ایسا بنائے ہیں کہ یہ تعلیم اتنی ہو گئے بعد میں بچے کی شادی کرنا ہے یا بچے کی شادی کرنا ہے. کورس ہے تو میرے کو بتاؤ علاقے, میں بھی لوگوں کو وہی دعوت دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ کورس کرا دی بعد بچے کی شادی کرو, جب تک نہیں کرنا. تو میری نظر میں تو ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تعلیم کھانا پینا جیسا ضروری ہے انسان کے لیے ویسا عمر بھر ضروری ہے. یہ جو آپ سمجھے ہوئے ہیں نا, گریجویٹ کر لیے تو تعلیم ہو جاتی, ایم کام کر لیے تو تعلیم ہو جاتی, ایم بی بی ایس, یہ تعلیم کی مختلف صورتیں ہیں, مگر نفس تعلیم مرے تک ضروری ہے انسان کو. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, تو مرے تک تعلیم حاصل کرنا ہے تو کیا مرے تک شادی نہیں کریں گے؟ اچھا, کئی لوگ تعلیم کو بہانہ بنا کے اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادی وقت پہ نہیں کر رہے ہیں. تو بھائی آپ ایسا سوچ اگر رکھیں گے تو آج جو مسائل معاشرے میں بے حیائی کے پیدا ہو گئے, یا گھروں میں بچیاں بے شمار بیٹھی ہوئی ہیں جو اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں, تو اس سے جو برائی معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے, جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ کے لیے جو ٹینشن پیدا ہو رہا ہے, اور غلط کاموں کی طرف کئی بچے بچیاں چلے جا رہے ہیں عمروں کے بڑھنے کی وجہ سے, تعلیم اس کی وجہ نہیں بن رہی, تعلیم نہیں بن رہی, اس کی وجہ ذمہ دار بن رہے ہیں جو گھر کے ہیں, تو ماں باپ کا. تو اب سرکار کیا فرمایا, شادی کی عمر کو پہنچے تو اب شرعی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ شادی کی عمر شریعت کیا مقرر کی. شادی کی عمر شریعت یہ مقرر کی بچے جب بالغ ہو جائیں, کیونکہ بلوغ کے ساتھ ہی انسان کے اندر جنسی جذبہ پیدا ہو جاتا. تو ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آج انہیں بالغ ہوا یا ہوئی تو کل شادی کر دو,
لیکن جلد سے جلد کر دو، یہ بولنا چاہ رہے ہیں بالغ ہونے کے بعد میں۔ تو عام طور پہ ہمارے یہاں کے بچے 16-17 سال میں بڑے ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں بول رہے 16-17 سال میں کرو، 20-22 سال میں تو کرو بچے کی شادی، بچے کی شادی 18-19 سال میں تو کرو۔ 28-28 سال کی بچیاں، 30-35 سال کے بچے، میں اگر آپ کو غلط بول رہا ہوں تو آپ یہاں سے اللہ توفیق دے تو جا کے آج کا سیاست منصف اعتماد، 3 بڑے بڑے ہمارے اخبار ہیں نا اٹھا اردو کے، اس میں آج سنڈے کے دن بے شمار پیاموں کے ایڈورٹائزمنٹس رہتے ہیں، آپ پین لو، اس میں ایک ہی کام کرو، بچے کی شادی کا اشتہار ہے تو اس کے نیچے جو ایج ہے نا اس کو انڈر لائن کرو، بچے کی شادی کا اشتہار ہے اس کے نیچے جو ایج ہے اس کو انڈر لائن کرتے جاؤ، آپ دیکھو اس میں آپ کو کوئی بھی 18-19-20 کے ملتے گا، آپ یقین جانیں میجارٹی بچیوں کی ایسی ملیں گی جو 26-27 سال، اور بچے ایسے جو 30 کے اوپر ہیں۔ تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے نا، بھوک لگی تو نہیں کھایا انہیں تو مشکل ہو جاتی ہے اس کو نا، تکلیف ہوتی نا، تو ایسے ہی انسان جوان ہونے کے بعد میں اس کے اندر اللہ جو جنسی خواہش رکھے وہ بھی بھوک کے مانند ہے۔ اب کوئی آدمی کو کھانے کو نہیں مل رہا، مرنے کی نوبت آ گئی تو کچرا بھی وہ تو کھا لیتا ہوں زندہ رہنے، نہیں تو ایسے ہی اگر کسی کی وقت پر شادی نہ ہو تو انہیں غلط کام بھی کر لیتا، بھوک لگی تو جیسا کچھ بھی کھاتے نا، وہ بھوک بھی لگی تو غلط کام کرتے، کل کئی بچے بچیاں کتنے ہمارے ایسے نوجوان، بلکہ مرد اور عورت شادی شدہ بھی ہے تو برا کام کرنے والا خیر برا کرتا، مگر ماحول چونکہ یہ کاموں کے لیے آسان ہو گیا اس واسطے اس میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دوسرے اپنے ارشاد میں کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، آدمی کو برائی کرنا مشکل ہو جانا، ہارڈ ہو جانا، اتنا آسان ہو جانا نکاح، اس کا الٹا ہوگا ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے بچوں کے حوالے سے، جو ماں باپ بچے کما رہے ہیں ان کو شادی کر دیا تو ہمارے خرچے کیسا نکلیں گے، یہ وہ کئی اپنے باتیں بنا رہے ہیں۔ میں ایک مثال خالی تعلیم کی دیا کیونکہ وہ زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، تعلیم کیا بولتے بچی پڑھ لی، کیا بولتے بچہ پڑھ رہا، ارے کون روکا جی پڑھنے سے، شادی کے بعد بھی پڑھو۔ میری عمر آج 50 سال ہے، آج بھی الحمدللہ میں کوشش کرتے رہتا ہوں کچھ بھی نئے کورس سیکھنا، کچھ بھی نئی باتیں سیکھنا، کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے، اپڈیٹ ہوتے رہنا۔ چھری زنگ لگ گئی تو کاٹی نہیں، تو زندگی میں حالات جب بدلتے آپ کی چھری مڑ ہوتے رہتی تو نئے نئے چیزیں آتے رہتی، تو اس کے حساب سے آپ بیلنس کرنا نا۔ اب میں یہ کہوں کہ میں مولوی آدمی ہوں، میں انٹرنیٹ نہیں دیکھتا بول تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے۔ دیکھنا آپ انٹرنیٹ، آپ کام کی چیز دیکھیں، آپ گانے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، وقت گزاری کرتے رہے ہیں، بیکار چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو گناہ بھی ہے اور وقت بھی ضائع ہو رہا۔ لیکن آپ لیٹسٹ کوئی آپ کو ایسی چیزیں آسانی سے مل جا رہی انٹرنیٹ پہ جو آپ کے علم میں اضافہ کرنے والی ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو کون منع کرا؟ تو علم سیکھنے سے ہمارا دین کبھی منع نہیں کرا۔ حضور فرمائے مہد سے لحد تک علم سیکھو۔ مہد بول تو جھولے کو بولتے، لحد بول تو خبر کو بولتے، سیکھ رہے مسلمان انہیں مہد سے لحد تک پہنچ جاتا، اس کو علم کیا نہیں معلوم رہتا، یعنی ضروری باتیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کا علم تو کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ تو سکھاؤ بچوں کو ضرور، شادی کے بعد بھی میں کہوں گا شوہر نے اجازت دی تو بچوں کو پڑھنا چاہیے، کوئی اس میں خبات نہیں، اس کو اس سے شادی سے مت جوڑو۔ ایسے ہی دیگر اور چیزوں کو کہ ہمارا گھر نیا بنا تو کریں گے، پیسے جمع ہوئے تو کریں گے، ایسا ہوا تو کریں گے، ویسا ہوا تو کریں گے، اس کی وجہ سے جو کام جیسا ہونا ویسا نہیں ہو رہا، اس سے دوسرے بہت سے دینی نقصان ہو رہا، بول رہا ہوں میں، دنیا بھی نہیں، چلو شادی نہیں ہو رہی، بغیر شادی کو کیا مزہ رہا، اس کا دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا بولتے الگ بات تھی، اس سے برائی جو پھیل رہی معاشرے میں، ماحول جو بن رہا ہے اس سے وہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو لایا اور کہنے لگا میرا یہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے کہا کیا تو اپنے والدین کی نافرمانی میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ یہ بہت بری بات ہے نا، والدین کی نافرمانی یعنی گناہ کبیرہ ہے، توبہ جب تک نہیں کرے معاف نہیں ہوتا، ماں باپ جب تک معاف نہیں کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس واسطے حضرت عمر بولے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا، تجھ پر تیرے والد کا یہ حق ہے بلکہ حقوق بتائے۔ تو لڑکے نے کہا اے امیر المومنین، کیا والدین پر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ بولا دیکھو آپ علمی معیار کیسا بلند ہو گیا تھا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، ایک عام آدمی ہے، جب حضرت عمر ماں باپ کے حقوق اس کو بتائے تو حضرت عمر جیسی ہستی سے پوچھا ماں باپ کے حقوق رہتے کیا؟ بچے کے کچھ بھی نہیں رہتے؟ پوچھا، فرمایا ہاں، بولے آپ ماں باپ کے بھی ہے حقوق جیسے اولاد کے بھی ہے۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا والدین کو چاہیے کہ کسی گھٹیا عورت سے شادی نہ کرے۔ گھٹیا بول تو بد کردار عورت، بدچلن عورت، بری عورت۔ اب جو بچے عاشقیاں کر کے شادیاں کرتے تو وہ بچی کو آپ نیک عورت سمجھ سکتے، کردار نہیں ہے اس کا، انہیں اپنے بچوں کو وہی سکھائیں گے، نہیں میں بھی بھاگ کے شادی کری تھی تیرے باوا کے ساتھ، تو بھی ویسی کر، اتنا نہیں بھی کری تو انہیں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے تو منع تو نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو برے نہیں دکھ رہا نا، وہ انہیں خود کری سو ہے۔ سمجھو آپ بات کو، یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ہی جنوں کو چاہ رہے ہیں، ان سے کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد چاہو تم شوہر کو ثواب ہوتا، شادی سے پہلے یہ جو چکراں کئی مرد بچے اور بچیاں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی خبات نہیں ہے، دین گیا سمجھ لو خدا کی قسم، کیونکہ حیا گئی دین گیا، بے حیائی ہے ہمارے دین میں، بدچلنی ہے، بد کرداری ہے، یہ اس کو معاملی بات سمجھا ہوا ہے کئی لوگ، کیا بری بات ہے، پسند کی شادی کریں گے، پسند کس کو بولتے؟ دیکھے کوئی سمجھ میں آ رشتہ بھیجنا اس کو پسند بولتے، دیکھ لیتے بیٹھنا، لے کے پھرنا، تفریحاں کرنا، آوارہ گردی کرنا، میسیجنگ کرنا، فونوں پہ باتیں کرنا، یہ پسند ہے، یہ آوارہ گردی ہے، یہ بد کرداری ہے یہ۔ تو بہرحال ویسی عورت سے شادی مت کرو، بول رہے ہیں کس سے؟ جو گھٹیا ہو، گھٹیا بولتے ہیں ایسے بچے اور بچیوں کہ اس کی وجہ سے اسے آر دلایا جائے کہ تیری اماں ایسی تھی، تیری ماں ایسے کردار کی تھی، بھاگ کے شادی کری سو ہے، پہلے سے تیرے باوا سے تعلقات تھے اس کے، ایسا بول کے آر نہیں دلیں گے ویسے بچوں کو۔ دوسرے اس کا اچھا نام رکھے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے، یعنی دین سکھائے، یہ حقوق ہے کس کے؟ باپ کے، اولاد کے باپ پر۔ تو بیٹے نے کہا با خدا، اب آپ بتا دیا نا حقوق، سنیے میری کہانی۔ تو بیٹے نے کہا با خدا میری ماں شریف زادی نہیں تھی، وہ ہے کہ جسے اس نے 400 درہم میں خریدا تھا، یعنی اس زمانے میں عورتیں خریدے، مرد خریدے بیچے جاتے تھے، تو خرید کے لائے سو باندھی تھی، انہیں کنیز تھی بولے، اور نہ میرا نام اچھا رکھا،
میرا نام اس نے جعال رکھا، جس کے معنی ہوتے ہیں نر چمگاڈر، ہاں چمگاڈر بولتے نہیں، وہ چمگاڈر کا نام رکھا بولے میرے، اور کتاب اللہ کی تو ایک آیت کی بھی مجھے تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باپ کی طرف متوجہ ہوئے، مقدمہ لے کے آئے جناب، بابا بیٹے تو کیس تھا وہ، اس کو مقدمے کو حل کرنا ہے، تو فرمایا متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، تم نے اس کی نافرمانی سے پہلے اس کی نافرمانی کی ہے بھائی، یعنی اس کے حقوق ادا نہ کرے، میرے پاس سے اٹھ جاؤ بولے، یعنی یہی سزا ہے، اپنے نافرمان رہیں گا تم اس کی نافرمانی کی تکلیف اٹھاتے رہو۔ تو اس واقعے سے محاسبہ کرنا اپنا، اب اتنی بڑی گھٹیا حرکت تو نہیں کریں گے کہ کوئی غیر غلط عورت سے شادی کر لی ہوں گے، لیکن کم سے کم جو بچوں کی تربیت کرنا ہے، دین سکھانا ہے، سکھائے کیا، خالی پیسے سے کمانا سکھا دیے، کاموں پہ لگا دی۔ کئی ماں باپ ہے کیا کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کاموں پہ لگاتے، پڑھاتے اڑاتے نہیں، جا کما، دکان پہ کام کرے، وہ کرے نہیں کرنا، ان کی تعلیم کی عمر میں تعلیم دو، ان کو تعلیم والی حاصل عمر پر کرنے سے کام اس کو، مگر جب انہیں تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں کام کریں گا، تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، بعد میں نہیں کر سکتا ہے، بہت کمانا ہونا شروع کرا۔ اچھا بیٹا باپ کو مارتا ہے، کہتے واقعہ ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو حفص بیکندی جو کہ سمرقند کے علماء میں سے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، اللہ ہوگا، اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، بیٹا باپ کو مارتا ہے، یہ حیرتناک بات تھی اس زمانے میں، اب تو پھر اتنی نہیں ہے کیونکہ بہت واقعات ہو رہے ہیں۔ تو کہنے لگا جی ہاں۔ پوچھا کیا تو نے اسے قرآن کی تعلیم دی، باپ سے پوچھا گیا، کہنے لگا نہیں۔ پوچھا وہ کیا کرتا ہے، کہنے لگا کاشتکاری، بولے تو کسان ہے۔ پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ تجھے کیوں مارتا ہے، کہنے لگا نہیں۔ کہا شاید کہ صبح کے وقت جب وہ کھیت کی طرف جاتا ہو اور وہ گدھے پر سوار ہو اور جو اس کے ہاتھ میں ہو اور کتا اس کے پیچھے ہو اور وہ قرآن اچھا نہ پڑھ سکتا ہو، ان کے سکھائے نہیں نا، اور اس وقت تو اس کے سامنے آ جاتا ہو اور وہ تجھے گائے بیل سمجھ کر مارنے لگتا ہو، تو کیا معلوم ہوا بچوں کو تعلیم نہیں دی تو انہوں اچھے برے میں فرق نہیں کر سکتے، جانور انسان میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کئی دیکھو آپ لفنگے لچے قسم کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ تیزی سے گاڑیاں بگانا، گالیاں دینا، لوگوں سے لڑنا، کیوں؟ انہوں جانور اور انسان میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں خود جانوروں کے انداز میں بڑے ہوئے نا، ان کی تعلیم نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی، اس واسطے جبکہ جانور کو بھی تعلیم دیے تو شیراں جو ہے آپ دیکھیں سرکس میں دھمال آتے اور جو اشارہ کرا وہ اس کا چلانے والا وہ بات سنتے، تو جانور جب تربیت سے صحیح ہو جاتا تو انسان نہیں ہو سکتا جی۔ تو اس واسطے پتہ چلا کہ ان کی تربیت کرے تو انہوں صحیح معنوں میں انسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس نے تیرا سر نہیں پھوڑ دیا بلکہ اگال دیا اس کو۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے والد کو ایک خاص جگہ مارتا تھا، یعنی شرمگاہ کے مقام پہ مارتا تھا کہتے، تو پوچھا گیا یہ کیا ہے کہ ایسی حرکت کیوں کرتا، مارتا بھی ویسی جگہ مارتا، تو باپ نے کہا اسے چھوڑ دو، میں بھی اپنے باپ کو اس جگہ مارا کرتا تھا، تو اس کی سنت تھی جس پہ عمل کر رہا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا، یعنی پچھتا رہا کہ بھائی میں ایسی حرکت کرتا تھا، دیکھو میرا بچہ بھی وہی میرے ساتھ کر رہا، یہ بھی مجھے اس جگہ مارتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے اور اس پر کوئی ملامت نہیں ہے بلکہ بولا انہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ملامت نہیں ہے بلکہ بولے تو ملامت نہیں ہے ملامت، مگر اب خود ہی ذمہ دار ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں یہ حرکتیں جو انہیں کر رہا اس کی۔ ایک دانا کا قول ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اسے اپنی اولاد سے کوئی شے حاصل نہ ہوئی، یعنی اولاد بھی وہی کریں گی بول رہے ہیں، اور جو معاملات میں مشورہ نہیں کرتا وہ اپنی ضرورت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کا معاملہ کرنا اور لوگوں سے مشورہ کرنا کسی بھی کام میں، اور جو اپنے اہل کی مدارات نہیں کرتا، مدارات بولتے ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت سے بات کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اہل بولتے گھر والوں کی، اس کی زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں کئی لوگ بولتے میرے گھر میں رہے تو سکون نہیں ہے، کئی کو نہیں ہے، غور کرنا گھر والوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے نہیں ہیں، ساس کے ریلیشن بہو کے ساتھ اچھے نہیں ہے، بہو کے ساس کے ساتھ، باپ کے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے باپ کے ساتھ، بھائی کے بھائی کے ساتھ اچھے نہیں ہے، تو مزہ کہاں تھا زندگی میں؟ زندگی کا مزہ ریلیشن اچھے رکھنے میں، محبت کرنے میں، محبت کرے تو محبت کا مزہ آئے گا نا، محبت معلوم ہی نہیں ہے تو اندھے اپن محبت کے بارے میں، تو بندے کو کیا راستہ دکھتا، اس واسطے زندگی کا لطف نکل جاتا۔ فرما برداری میں اعانت، حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے اس والد پر کہ جس نے فرما برداری میں اپنے بیٹے کی مدد کی۔ حضور کیا فرمائے، اللہ اس والد پر رحم کرے جس نے کیا کیا، اپنے بیٹے کی فرما برداری میں اس کی مدد کی۔ کیسے؟ یعنی اسے کوئی ایسا حکم نہ دیا کہ جس میں نافرمانی کا اندیشہ ہو۔ ہاں یعنی کئی ماں باپ ایسے رہتے اپنے بچوں پہ بہت برا بوجھ ڈال دیتے جی، تو لامحالہ وہ لوگ نافرمانی کرنا پڑتا، تو وہ ذمہ دار کون ہوئے؟ یہ بوجھ ڈالنے والے ہوئے کہ وزن اٹھا نہیں سکتا تو وزن ڈالے اس کے اوپر۔ مثلاً کئی ایسے رہتے شادی خود ہی کر کے لاتے، اس کے اندر بولتے چھوڑ دے اس کو، طلاق دے دے اس کو، تو بھائی اب یہ ایسا حکم دے رہے ہیں تم، وہ بیچارہ کر نہیں سکتا ہو، تو آپ ایسا حکم دے کے اس کو نافرمان بنانے کا ذمہ دار بن رہے ہیں، تو ایسا حکم دو اپنے بچوں کو جو انہوں کر سکتے۔ ایک صالح کا معمول، صالح تو نیک شخص کا، ایک صالح کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کوئی حکم نہ دیتے تھے، یہ کر وہ کر نہیں بولتے تھے، جب کوئی ضرورت ہوتی تو کسی اور کو کہہ دیتے، کام دوسروں سے کرا لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے آپ، اپنے بیٹے کو نہیں بولتے ان کو بولتے، تو کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی حکم دوں اور وہ میری نافرمانی کر کے مستحق عذاب نہ بن جائے، اور میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جلا سکتا۔ بولے خلف بن ایوب کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ منقول ہے۔ مروت کس کے لیے؟ مروت بولتے ہو کسی کا لحاظ کرنا، خیال کرنا، کسی کے ساتھ اچھا رہنا، اس کو بولتے مروت۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے والدین کی نافرمانی کی اور صلہ رحمی اور ساتھیوں کا اکرام کیا، جس نے والدین کی فرما برداری کی، نافرمانی نہیں، جس نے والدین کی فرما برداری کی، صلہ رحمی تو رشتے ناتے جوڑے، یعنی کوئی رشتہ دار برا بھلا بھی بول رہے ہیں، تکلیف بھی دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ مل جل کر رہیں، صلہ رحمی کی اور ساتھیوں کا اکرام کیا، بول تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھی بات کرنا، اچھے طریقے سے رہنا،
اسے مروت مل گئی، یعنی مروت کا اجر مل گیا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب مل گیا، اپنے اہل اور اولاد اور خدمت گاروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب کس کے ساتھ؟ اپنے اہل بول تو گھر والی، اولاد بول تو بچے، اور خدمت گار ملازم، لوگ بدسلوکی کرتے، بہت گالیاں دیتے دکان کے ملازموں کو، گھر کے خادماؤں کو یا خادم کو برا بھلا بولتے، نہیں، محبت سے بات کرنا ان سے بھی، انہوں بھی انسان ہے، اللہ ان کی جگہ اپنے کو رکھتا تھا، کسی کے بعد اپن خدمت کرنا پڑتا تھا، تو اس کو مجبور ہونے سے خدمت کرنا پڑ رہا تو اس کو ذلیل نہیں کرنا، کئی لوگ ذلیل کرتے اپنے ملازمین کو۔ تو خدمت گاروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا، دین حاصل کیا، مال کی اصلاح کی، بولے تو حرام حلال کا خیال کر کے مال حاصل کرا، اور ضرورت سے زائد مال خرچ کیا، یعنی اپنے ضروریاتوں کے بعد ہے تو کوئی ضرورت مند کو دے دیا، زبان کی حفاظت کی، یعنی غیبت نہیں کرا، جھوٹ نہیں بولا، گالی نہیں دیا، اور گھر میں رہا، ہاں دیکھو ادھر ادھر بیکار پھرنا نہیں، تو بھی چبوتروں پہ بیٹھ رہے ہیں، جا کے دوستوں کے ساتھ گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹا کر، کبھی کبھار تفریح وغیرہ کے لیے جانا منع نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو عادت رہتی، گھر میں پاؤں نہیں ٹکتا، چھرے ہے کا دکھتا پاؤں میں، یہاں پاؤں رکھے تو ادھر چلے، وہاں پہ بھاگ ادھر ادھر پھرتے رہتے، تو اچھی چیز نہیں، شریفوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ زبان کی حفاظت کی اور گھر میں رہا، یعنی اپنے کام میں جھوٹا رہا، اور لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کی، یعنی بیجا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں کیا، تو اسے مروت مل گئی، یعنی لوگوں کا لحاظ اور تعلقات اچھے رکھنے کا اجر مل گیا۔ خوش بختی کی علامات، خوش بختی بولتے خوش قسمتی، اب ہم خوش قسمتی کس کو سمجھتے؟ پیسے جمع ہو گئے، خوب کاما بن گئے، گھراں بن گئے، شادیاں ہو گئی، خوش قسمت دنیا کے چیزاں ہیں، وہ ملیہ کو بھی مل رہا ہے، جان کے پاس بھی ہے، شادیاں ہو جا رہے ہیں، گھراں بن جا رہے ہیں، دولت آ جا رہی ہے، تو کیا انہیں خوش قسمت ہے؟ اصل خوش قسمتی ہے ایمان، نیک کام، یہ اصل خوش، جس کو یہ نصیب ہو گئی کامیاب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 4 چیزیں آدمی کی خوش بختی کی علامت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار قاسم نعمت سرکار ہمارے فرما رہے ہیں 4 چیزیں آدمی کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ایک، جس نے مسجد تعمیر کی تو اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک ایک آدمی بھی اس میں نماز پڑھتا رہے، ثواب جاریہ۔ دوسرے، جس نے نہر جاری کی، پہلے زمانے میں پانی کی بہت تکلیف ہوتی تھی، اب آج کل تو پائپ لائن یہ صبح اس زمانے میں تھے، نہیں تو ندیوں سے شخ کر کے پانی شہروں میں آپ پہنچاتے تھے، تو بہت بڑا خرچہ ہوتا تھا، تو لوگ چندہ دیتے تھے۔ تو جس نے نہر جاری کی تو جب تک اس میں پانی جاری رہے گا لوگ اس سے پیتے رہیں گے، اسے اجر ملتا رہے گا۔ تیسرے، جس نے خوبصورت کر کے قرآن لکھا تو جب تک اسے پڑھا جاتا رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا، یعنی دینی کوئی کتاب بھی جو چھاپی جائے یا چھپوانے میں کوئی معاون بنے، کوئی بھی دین کی بات دوسروں تک پہنچنے میں مددگار بنے، وہ سارے اس میں آ گئے تو ان کے لیے اجر ملتا رہے گا جب تک اس پہ لوگ پڑھ کے عمل کرتے رہیں گے۔ چوتھے، جس نے پانی کے حصول کے لیے چشمہ نکالا تو جب تک وہ رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا۔ پانچویں، جس نے کوئی پودا لگایا، دیکھو یہ تو شعور ہی نہیں، ہمارے حیثو کاٹ ڈالتے، حیثو کاٹ دیتے، گھروں میں حیثو کاٹ دیتے، جتنا ہو سکے اس کو بچاتے ہوئے تعمیر وامیر کر سکتے تو کرنا، اور کہیں لگا سکتے تو گھر بھر لیے صحن ہے تو فوری پہلے پودے لگانا، بہت اچھا کام ہے یہ، اس سے صحت کو فائدہ ہوتا، اور سایہ ملتا لوگوں کو، پھل اگر آئے تو پھل کھانے کو ملتے، تو بہت فائدہ ہے اس سے۔ جس نے کوئی پودا لگایا تو جب تک لوگ اور پرندے اس کا پھل کھاتے رہیں گے اسے اجر ملتا رہے گا، ثواب جاریہ جس کو بولتے ہیں نا، وہ باتیں حضور فرما رہے ہیں۔ چھٹے، اور اسی طرح جس نے کوئی نشان منزل گاڑا، ہاں نشان منزل بولتے پہلے زمانے میں پکے راستے نہیں رہتے تھے، لوگ بھٹک گئے تو جنگلوں والوں کو چلے گئے تو مر جاتے تھے، تو کوئی گزرا ہوا ہے تو اس کو معلوم رہتا ہے یہ رستہ ہے، تو وہاں پہ کچھ بھی علامت لگا دے رہا کہ یہ رستہ فلاں جگہ جاتا ہے، اب تو حکومت خود انتظام کر رہی، بوڑھا ووڑا لگا، اب کم سے کم اتنا کرنا کہ کوئی اگر گڑا وڑا پڑ گیا، گر جانے کا خطرہ ہے کوئی، تو وہاں پہ کوئی پتھر رکھ دیے یا کوئی علامت لگا دیے، بعض لوگوں میں رہتا ہے جذبہ، اور یہ چھوٹی نیکی ہے، ہمارا اجر بہت بڑا ہے اس کا، یعنی چھوٹی بولتا آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں، تو کوئی ایسی نشانی جس سے لوگ پریشان نہ ہو، لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے، لگائے تو اس کا اجر ملے گا۔ ساتویں، یہ اپنے موضوع سے متعلق ہے، جس نے اولاد چھوڑی تو تقریباً نہیں چھوڑ کے جاتے کہ جو اس کے لیے اس کے پیچھے دعائیں مغفرت کرتی رہے، تو نیک رہی تو کریں گی، نہیں تو اماں کو باؤ کو یاد بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بدعقیدہ بھی ہوگا تو نہیں کرتے، اماں باؤ کو یاد نہیں کرتے، نہ فاتحہ نہ درود نہ کچھ، نہ چلے گئے ہوگا، ہمارے بدعتی تھے بابا ہمارے بولتے، مشرک تھے، درگاہوں کو جاتے تھے، اس واسطے کیا بولیں گے ان کو، تو ایسے ہو گئے، تو اب عقیدہ اپنا بنا کے گئے تو اپنی فاتحہ کرتا ہوں، اپن درگاہ کو لے گئے تو اپن مرے بعد بھی درگاہ کو جاتا، تو اپن جو راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں اولاد کو وہ کام اپنی زندگی میں کرا کے جانا، تو دعائیں مغفرت کرتے رہے، یعنی جب اولاد نیک ہو اور باپ نے اسے قرآن اور علم سکھایا تو اس کے والد کو اس کا اجر ملے گا، اور اولاد کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، یعنی ان عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب، اور ماں باپ جو سکھلائے ان کو بھی ثواب، اور جب والد نے اسے قرآن کی تعلیم نہ دی اور اسے فساق کا طریقہ سکھا، فساق تو گناہ گار لوگوں کا، وہ کیا ہے؟ مال کی محبت، عزت شہرت کی محبت، غنڈہ گردی، لفنگا پنا، یہ کوئی سکھا کے گیا تو اس کا وبال اس کے والد پر ہوگا، اور اولاد کے وبال میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی عذاب بھی ہوگا، اس کو بھی ہوگا۔ آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل 3 چیزوں کے علاوہ اس کا عمل 3 چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا، یعنی اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا عمل کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ ایک، صدقہ جاریہ، جو بیان کرے، نہر کھدا دینا یا اور بھی دوسرے کام، وہ صدقہ جاریہ بولتے ہیں اس کو۔ دوسرے، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کسی کو علم سکھا کے گیا، قرآن سکھا کے گیا، حدیث کی باتیں سکھا کے گیا، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو مر کے بعد بھی ثواب ملتا، عمل نہیں کر رہا مگر اجر جاری ہے۔ تیسرے، نیک اولاد جو اس کے لیے بھلائی کی دعا کرے، تو اولاد کو نیک بنا کے چلے گئے تو ہم گئے بعد بھی اس کا ہم کو فائدہ پہنچتا رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے، ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک زندگی میں بنا دے، مرنے کے بعد میں قبر میں ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں
آج کا عنوان ہے مسجد کو جانے کے آداب. یہ تو غالباً ہو گیا. جماعت کی فضیلت، یعنی نماز کی جو جماعت ہوتی ہے نا اس کی فضیلت سنت کی روشنی میں. مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو غنیمت جانے. لیٹ نہ لے، معمولی بات نہ سمجھے، بہت بڑی بات ہے. مسلمان مل کے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے نا کہ میرے سب بندے جمع ہوئے. حالانکہ نماز تو کم ہی پڑھ سکتے تھے، اور نماز جو ہے کیا جماعت سے نہیں پڑھے تو نہیں ہوتی، ہو جاتی، لیکن جماعت سے پڑھے تو اللہ خوش ہوتے. تو غنیمت جانے، کیونکہ اس میں کئی گنا زیادہ ثواب ہے. بعض حدیث میں 27 گنا زیادہ عام تنہا نماز سے زیادہ ثواب. اور اللہ کی رحمت وہ رضامندی کا باعث ہے. اللہ راضی ہوتا اور اللہ کی رحمت برستی. اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے جو سب سے بڑی ہو. کیونکہ زیادہ لوگ جمع ہوتے تو زیادہ ثواب ہوتا، اور جس میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہوں وہ بڑی مسجد. جو شخص اذان سن لے اس کے لیے اجازت نہیں کہ جماعت ترک کرے. یعنی آپ کو اذان سنائی دے رہی، کتنی بھی دوروں کی مسجد جا کے پڑھو بول رہے ہیں، یہ نہیں بول سکتے بہت دور مسجد ہے بھائی، نہیں بول سکتے. اذان کی آواز آ گئی نا تو آپ کے اوپر جماعت سے نماز واجب ہوئی. یہ اس واسطے بول رہے ہیں. اب کوئی دور مقامات پہ ایسے مساجد ہے جہاں تک اپن نہیں جا سکتے، اذان کی آواز بھی نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں جہاں رہتے ہیں وہاں کسی کو ساتھ لے کے جماعت بنا لینے کا حکم ہے. لیکن اگر اذان کی آواز آ جائے تو پھر جا کر پڑھنا چاہیے مسجد میں. اور عورتوں کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے، یعنی نہ 5 وقتہ نمازوں کی، نہ عیدین کی، نہ جنازے کی، نہ کوئی. ان کی افضل ترین مسجد یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز ادا کریں، تو گھر میں ان کو ثواب مسجد کا مل جاتا. ایک مصلی بول تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے وہ پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے جلدی کرے. مسلمانوں میں جو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی اس میں سے ایک یہ ہے کہ جماعت میں سستی. یعنی ایک تو جماعتوں کو جا رہے ہیں نماز کی، دوسرے گئے تو صف میں شامل ہونے میں سستی ہو گئی، جہاں جگہ ملی ٹھہر جاؤ بولتے. جبکہ یہ بات بڑی بری ہے، دلوں کے اندر قدرت پیدا کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ جماعت کی صفوں کو صحیح نہ بنایا جائے. تو بتا رہے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. جمعہ جیسے جمعہ میں دیکھا لوگ آئے تو جہاں کھلی جگہ دیکھی بیٹھ جائے، جبکہ کیا ہونا چاہیے، امام سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرنا. اگلی صفوں میں ایک بھی آدمی کی جگہ خالی ہے تو گھس کے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور امام کے محاذی کھڑا ہونا افضل ہے. محاذی بول تو قریب ترین امام کے. امام کو چاہیے کہ پہلے صفیں درست کرے نماز کی، یعنی مصلیوں کو بولنا صف درست کرو، کندھے لگا کے ٹھہرو، قریب قریب ہٹو، گیپ مت رکھو، پھر نماز شروع کرے. پہلے آگے والی صف کو پورا کرے کون، مصلی. یعنی اگلی صف میں ایک آدمی کی بھی جگہ ہے تو دوسری صف بنانا مکروہ ہے، خلاف سنت. ایک آدمی کی بھی جگہ ہے تو ڈھونڈ کے وہ ایک جگہ پور کرنا. اور کمی کو بعد والی صف میں رکھے، یعنی جو لوگ بچ جائیں وہ دوسری صف بنائے. بولا پہلی صف میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے. یعنی فل ہو گئی مسجد، جگہ نہیں ہے، جو تو بھی سامنے کہیں جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں، فل ہو گئی تو آپ پیچھے بیٹھو. کوئی سامنے جگہ رکھ دے کے پیچھے بیٹھ گیا تو اب آپ ان کی پیٹھ پھلانگ کے جانا، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے کہ سامنے کی جو جگہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے جب صف میں کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. دیکھو آپ یہ ٹچ ہونا، کندھے ایک دوسرے کے لگنا. کسی مقتدی کو صف کے پیچھے اکیلا کھڑا نہ ہونا چاہیے. اس کا حکم کیا ہے، اب ایک صف پوری ہو گئی، آپ اکیلے آئے، اب وہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے، آپ دوسری صف میں اکیلے ٹھہرے ہوئے، تو تھوڑی دیر انتظار کرنا. کہتے امام اگر رکوع میں نہیں گئے تو انہوں رکوع میں جانے تک دیکھنا کوئی اور بندہ آ رہا کیا. انہیں آیا تو اس کو لے کے مؤذن کے پیچھے دوسری صف میں کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوں. اور بھی اس کے مسائل میں آسان مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ انتظار کرنا نہیں. اگر امام صاحب رکوع میں چلے جا رہے ہیں، آپ کی رکعت مس ہو جاتی بلکہ آپ سوچ رہے ہیں، تب آپ اکیلے بھی رکوع میں جو ہے دوسری صف میں شامل ہو جا سکتے. اور نہ صف سے ہٹ کر اکیلا ایک طرف کھڑا ہو، یعنی صف میں کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونا. صف میں ہے لیکن دور ٹھہر جا رہے ہیں، جا کے کئی جنے کونے میں کرسی ڈال کے کونے میں بیٹھ جاتے. جہاں پہ خالی ہے جگہ وہاں بھی کرسی ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھے. مسجد کبھی معلوم رہتا فل ہو جاتی ہے، وہاں تک اندازہ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہوں گے، لیکن کوشش کیا کرنا کہ کرسی بھی ہے تو صف میں جہاں جگہ خالی ہے پہلے وہاں پہ کرسی رکھ کے بیٹھنا. اور لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، یعنی عالم. اس کے بعد وہ امامت کرے جو قرآن سب سے بہتر پڑھنے والا ہو. یعنی ایک شخص عالم بھی ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے تو وہ زیادہ مستحق ہوتے جائیں گا. نہیں، اگر کوئی عالم ہے تو انہیں پڑھائیں گے، اگر نہیں ہے تو دیکھیں گے قرآن ہے سو موجود لوگوں میں کون اچھا پڑھ سکتا. اب اس واسطے کیا کرتے بولتے ایسے حافظ عالم کوئی مقرر کر دیتے جو علم بھی رکھتا ہے نماز کے مسائل کا اور قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے، تو تاکہ جو ہے نماز صحیح طور پہ لوگوں کی ہو. لیکن اگر وہ امام صاحب نہیں آئے کرے تو یہ چیزوں کا لحاظ رکھنا. پھر وہ جو خدیم مہاجر ہو، یعنی سرکار کے زمانے میں جو ہجرت کرے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. پھر وہ جو سب سے بڑی عمر والا ہو، یعنی انہیں حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ ان میں عمر کس کی زیادہ ہے تو اس کو آگے بڑھائیں. ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں. یعنی کوئی قرآن خالی اچھا پڑھنا جانتے ہیں لیکن کوئی عالم صاحب آ جائے تو انہیں کیا کرنا، عالم صاحب کو آگے بڑھانا، کیونکہ پہلی فضیلت عالم کی ہے. امام کو چاہیے کہ ایسی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے کہ اس کی اقتداء کرنے والے تمام لوگوں میں جو کمزور ترین آدمی ہوں اس کو بھی اقتداء کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہو. اس کے لیے مسنون قرات ہے، طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل. معلوم رہنا امام صاحب کو تو خود بخود ہی وہ قرات کی مقدار ایسی ہے کہ جو سب کے لیے جو حکم بتلائیں اس پہ عمل ہو جاتا ہے. وہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بعض وقت گڑبڑ ہو جاتی. اور ظہر میں لوگوں کا تھوڑی دیر انتظار کرے. وہ قدیم زمانے میں دھوپ وغیرہ رہتی تھی، کام اب ہوتے رہتے تھے، اس واسطے بولیں گے. لیکن اگر مقررہ کوئی وقت ہے نماز کا تو اس میں کوئی تاخیر کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام کا وقت ہے. اور نماز کے بعد قوم کے لیے خیر کی دعا کرے.
ہاں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، ایسی دعا کرو جو تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی کی ہو۔ پیشاب پخانہ روک کر نماز نہ پڑھے، یعنی ضرورت سختی سے آ رہی ہے تو پہلے فارغ ہو جائے، نماز اگر نہیں مل رہی تو دوسری جگہ کوشش کرے جا کے جماعت سے پڑھنے کی، نہیں مل رہی تو تنہا پڑھ لے، لیکن شدید ضرورت کے ساتھ قضاء حاجت کی کوئی اگر نماز پڑھا ہے تو کراہیت ہے اس کے اندر، کیونکہ خشوع خضوع حالت میں ویسی حاصل نہیں ہوتا یہاں تک کہ فارغ نہ ہو جائے ضرورت سے۔ اگر نفس پر قابو نہ ہو تو پہلے شام کا کھانا کھا لے، یعنی بعض لوگ ایسے رہتے بھوک برداشت کر سکتے، بعض دن نہیں کر سکتے، بھوک لگی تو بہت زوردار لگتی ہوں تو بول رہے ہیں اگر نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن بھوک لگ رہی تو کھانا پہلے کھا لو، بول رہے ہیں پھر نماز عشاء پڑھے، یعنی نماز عشاء میں ہی نہیں ہے مسئلہ، یہ تمام نمازوں کے لیے۔ نفس پر قابو ہونے کی صورت میں پہلے نماز پڑھے بعد میں کھانا کھائے، اور نماز کو کسی دوسری چیز کی خاطر مؤخر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، بول رہے ہیں کام ہے میرے کو، دکان پہ کوئی بھی نہیں ہے یا وہ شادی میں جانا ہے، بلکہ نماز کو مؤخر نہ کرے، پہلے نماز پڑھے بعد میں دوسرے کام کرے۔ اب جن کاموں میں مؤخر کر سکتے ہو بتا دیے، پیشاب پیخانہ آ رہا تو پہلے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد پڑھو، تاخیر بھی ہوگی۔ ایسے ہی بھوک لگ رہی اور برداشت نہیں کر سک رہے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر پڑھو، لیکن دوسرے کاموں کی بہانے کر کے نماز کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے دانتوں میں خلال کر لے، یعنی کوئی ایسی چیز کھائے ہیں جس سے منہ کے اندر جو ہے اس کا اثر باقی ہے تو خلال کر لے، وہ چیزوں کو گاڑی سے نکال لے۔ اور بہترین طریقہ ہے کہ مسواک کی عادت ڈال لینا، مسواک کرتے رہے تو خود بخود ہی جو ہے دانتوں کی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، اور کئی قسم کی آج جو ایسیڈیٹی کی اور کئی قسم کی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے بچ جاتے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آئیے بزرگان دین کے واقعات میں سے کچھ واقعات بیان ہوں گے۔ انقطاع وہ ایک سوئی، انقطاع بولتے تو کنیکشن کٹ کرنے کو بولتے ہیں، تعلقات ختم کرنے کو، اور وہ ایک سوئی یعنی ایک سوئی بولتے ایک ذہن ایک طرف لگ جانا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، سلام کر کے بیٹھا، آپ نے دریافت فرمایا کیوں آئے ہو مجھے؟ اس نے کہا اے ابو علی، یہ حضرت فضیل کی کنیت ہے، تو اے ابو علی آپ سے انس کے لیے آیا ہوں، بولے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کی محبت آپ کی چاہت کے واسطے آیا۔ فرمایا یہ انس تو ہوا نہیں، یہ تو نری وحشت ہوئی، خیر اب تو بتا تو یہاں سے جاتا ہے یا میں خود چلا جاؤں؟ بولے وہ چلا گیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بزرگان دین ایسے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرتے تھے جن کے اثر سے دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو، یا تو بری صحبت تھی ہوں گی اس کی یا پھر دنیا دار آدمی تھا۔ تو بزرگان دین میں دو قسم کے لوگ ہوئے ہیں، جو ایک قسم ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، تنہا رہنا، عبادت کرنا، ایک قسم تھی لوگوں کے ساتھ رہتے تھے ان کی اصلاح کی نیت سے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ تو حضرت فضل بن عیاض ان لوگوں میں سے تھے جو دنیا دار اور بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اگر خود کو ہمہ وقت توبہ کے آئینے میں دیکھتا رہے تو معصیت بولتے نافرمانی کی قباحت تجھ پر عیاں ہو جائے گی، یعنی میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، بلکہ نہیں دیکھنا بول رہے ہیں اپنے آپ کو، کیا بول رہے ہیں میں بہت برا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، ایسا دیکھتے رہے تو توبہ کا آئینہ بولتے ہیں اس کو، اس سے کیا ہو جائیں گا آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں آپ آگاہ ہو جائیں گے اس سے اور اصلاح ہوں گی آپ کی۔ انہی کا ارشاد ہے، کس کا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں سے پہچان کم کرو۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں سے تعلقات بڑھانا، بھائی کام نکلتے، جتنے پہچانت کے لوگ آ رہے ہیں اتنا فائدہ رہتا ہے، ایسا بول رہے ہیں نا۔ تو حضرت کیا فرما رہے؟ الٹا، لوگوں سے پہچان کم کرو، یعنی دنیا دار لوگوں سے، جن لوگوں سے جان پہچان نہیں ہے ان سے پہچان پیدا نہ کرو، اور جن سے ہے ان سے بھی کنارہ کش رہو، یعنی اللہ اللہ کرو، اور جس طرح خونخوار درندے سے دور رہتے ہو اسی طرح لوگوں سے بھاگو، جماع اور جماعت سے کبھی پیچھے نہ رہو، یعنی اللہ کے دربار میں جاؤ، لوگوں کے دربار میں مت جاؤ، بول رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا تم انجان لوگوں سے پہچان پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ریلیشن بڑھے تو کام نکلتے، اور ہم پہچان والوں سے انجان بنتے ہیں، اللہ والے ان کے بے نیاز رہتے ہیں، ان کو کیا فکر ہے، ان کے کام اللہ بناتا۔ شعر ہے اس بارے میں نے سوچا مجھے اچھا سا کوئی دوست ملے، میں نے سوچا مجھے اچھا سا کوئی دوست ملے، مخلص و معتمد، مخلص بول تو چاہنے والا، معتمد بولے تو جس پہ اعتماد کیا جائے، مخلص و معتمد اور راز چھپانے والا، وادی سنگ نظر آئی مجھے ہر بستی، وادی سنگ بول تو پتھروں کی وادی، ایسے پہاڑ جس میں پتھر رہتے ہیں پورے، تو بول رہے ہیں کہ وادی سنگ نظر آئی مجھے ہر بستی، جو ملا دل کو نیا زخم لگانے والا۔ ہاں یعنی پتھر سے مارے تو زخم لگتا نا، تو یعنی لوگ ایسے ثابت ہوئے جیسے پتھر کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے تکلیف کا، مگر اپن دوسروں کو نہیں سمجھنا ایسا، اپن ایسے ہے دوسروں کو ایسے سمجھنا۔ ہاں یہ بہت اہم ہے، دیکھو بات دھوکہ کہاں کہہ جاتے ہیں لوگ، ارے صحیح بولے بھائی، یہ شعر میں بات، لوگ میرے ساتھ کیا کیا کرے آپ کو نہیں معلوم، ارے اپن لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرے وہ دیکھنا، اپن وادی سنگلاخ کے پتھر تو نہیں ہے بلکہ دیکھنا۔ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ حضرت ابراہیم بن ادھم وغیرہ نے فرمایا یہ سلف صالحین بولتے پہلے گزرے سو نیک لوگوں کو بولتے کہ دو مذہب فکر میں سے ایک ہے، وہ حضرات تنہائی کو سلامتی کا ذریعہ خیال فرماتے ہیں تاکہ عبادت کے لیے فراغت رہے اور میل جول کے بعد لوگوں کے حقوق ہو جاتے ہیں اس سے نجات رہے، اور بعض صوفیاء کرام نے ملنے جلنے کو روا رکھا ہے، جیسا کہ ظاہر احادیث میں صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے، اور نیک لوگوں سے ملنے جلنے کو آخرت کے لیے سود مند بتایا گیا ہے۔ خود فرمان رب العالمین ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ترجمہ ہے اس روز قیامت کے روز دوست باہم دشمن ہوں گے، یعنی دنیا کے جو اپنے دنیا دار دوست ہیں نا وہ بولیں گے ارے بھائی تو میرے کو کپایا، دیکھ آج میرے کو جو مصیبت ہو رہی تو لگایا یہ کاموں میں، بولیں گے
مگر متقی حضرات کہ وہ دوستی رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی خبات نہیں۔ حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا نجات کا راستہ کیا ہے، یعنی جہنم سے بچنے کا، تو فرمایا ہے ہمارے اور اس راستے کے درمیان بے شمار گھاٹیاں ہیں۔ بولے اتنا آسان نہیں ہے، بول رہے ہیں، جو محض اس طرح سر ہو سکتی ہیں، یعنی طے ہو سکتی ہیں کہ بڑی سرعت سے، یعنی تیزی سے نکل جاؤ بولے وہاں سے، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کیا جائے۔ تیزی سے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے اپنا معاملہ درست رہنا، یعنی عمل میں مخلص رہنا، اللہ واسطے کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور مشغول کرنے والے تعلقات کو ختم کیا جائے، یعنی ایسے لوگ جو ہم کو اللہ کے تعلقات سے روکتے ہیں ان سے اپنا کنیکشن کاٹ لینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ عزیزوں کو ضروری اعلان سماعت فرمائیے، ہر پیر کو چھوٹی درگاہ شریف جو حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے راستے پر واقع ہے، بخشی کے نل کے قریب، مسجد شہید الاسلام کے اندرون، وہاں مغرب سے عشاء کے درمیان حلقہ ذکر اور درس قرآن مجید ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے نظم رہتا ہے۔ اور منگل کے دن یہاں خانقاہ شریف میں مغرب سے عشاء کے درمیان درس تصوف کا سلسلہ رہتا ہے، تو آپ لوگ اس سے بھی مستفیض ہوں۔ اور یہاں خانقاہ شریف میں خواتین کے لیے ہر اتوار 12 بجے سے 2 گھنٹے کے لیے ضروری دینی تعلیم، جس میں مسائل، فضائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں معلمات کی جانب سے، تو خواتین اس میں شرکت کریں۔ اور پھر روزانہ بھی خواتین کے لیے 1 گھنٹہ مفت دینی تعلیم قرآن مجید وغیرہ کی یہاں خانقاہ شریف میں اس کا نظم ہے، شام میں 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان۔ تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں اور ان تقاریب میں اور ان جو ہے علمی محفلوں میں اور تعلیم میں شرکت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، ہم گناہ گار سیاکار ہیں، مولا آپ غفار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائیے، ہماری غفلتوں کو معاف فرمائیے، ہماری جو ہے آپ کی حکم و دلیوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو آپ کا اطاعت گزار، فرما بردار، نیک وکار، دیندار بندہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو حقوق آپ نے اپنے بندوں کے ہم پہ رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنے اولادوں کی جو ہے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشیے، اپنے اولادوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کرنے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، نیک اور دیندار بنائیے، ان کو شر سے، فساد سے، بری صحبتوں سے، بدعقیدگی سے، حب دنیا سے بچائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائیے، آخرت کی فکر دامنگیر کر دیجیے، آخرت کو پیش نظر رکھنے اور اس میں آپ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں کوشش کرنے کی توفیق بخش دیجیے۔ اے اللہ حب دنیا، حب مال، حب جاہ سے محفوظ رکھیے۔ آپ اپنے فضل سے ہم کو غیب سے روزی عطا فرمائیے، حلال اور جائز روزی عطا فرمائیے، اور ہمارے مال کو اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی ہمارے لیے توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دیجیے، ہمارے کردار کو سنوار دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو سنوار دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خانقاہوں اور مدرسوں کو سنوار دیجیے، ایسے کام ان مقامات پہ ہونے پائیں اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہم کو دیندار، سچا، نیکوکار بنا دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے ناراض نہ رہیے، مولا ہم پہ رحم فرمائیے۔ مسلمان جو ہے نوجوانوں میں لڑکے اور لڑکیوں کو دینداری کا جذبہ دلوں میں ودویت فرمائیے، بے حیائی کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھیے، ان سے دین کی خدمت لیجیے، دین کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا فرمائیے، اچھی صحبتیں میسر فرمائیے، بری صحبتوں سے محفوظ رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔